بلٹن میں خوش آمدید۔ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ سپہ سالار نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کا کہنا ہے 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت دیے گئے۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں موجود ہر چینی شہری کو بہترین سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ سی پیک 2 میں زراعت، IT، مصنوعی ذہانت، کانکنی اور معدنیات کا شعبہ ترجیح ہے۔ آج چین کی اقتصادی فوجی قوت دنیا کے لیے مثال ہے۔ زراعت میں جدت کے لیے چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ 1000 پاکستانی زرعی گریجویٹس نے چین میں جدید تربیت مکمل کی۔ Seen that the two countries have become closer and closer through sincerity of purpose. Our cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. CPEC, under Belt and Road vision of President Xi Jinping, is a case in point. It is a great manifestation of Chinese commitment to support Pakistan, to promote its economy, to provide jobs, productive jobs, and bring prosperity and progress in the 4 nook and corner of Pakistan. The most recent example is this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. آگے بڑھتے ہیں، خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے گلشن اقبال میں اسلحے کے زور پر نوجوان سے موٹر سائیکل چھین لی گئی۔ واقعہ کیا ہے، تفصیلات جانیں گے سلمان لودھی سے۔ بتائے گا سلمان۔ بلاک 8 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ شہری کہتا ہے کہ نئی موٹر سائیکل لے کر وہ جا رہا تھا، 2 موٹر سائیکلوں پر 3 افراد آئے ہیں، اسلحے کے زور پر نئی موٹر سائیکل آج ہی چھینی گئی اور ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کہتی ہے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، پاکستان اور IMF کا بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ IMF مشن چیف نے دورہ پاکستان سے متعلق بیان جاری کر دیا۔ اعلامیے میں IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور دیا۔ توانائی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھے گا۔ حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ پر شیڈیول مذاکرات مکمل۔ وفاق اور صوبے کی سطح پر 1100 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے۔ گیس اور بجلی نرخوں کا سال میں 2 مرتبہ جائزہ لینے کی شرط برقرار۔ IMF مشن پاکستان سے روانہ۔ مذاکرات میں بیشتر نکات پر اتفاق ہوا۔ ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ IMF نے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے، پیٹرولیم لیوی 18% اور پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 سے بڑھا کر 5 روپے لیٹر کرنے کا مطالبہ کیا۔ الیکٹریکل وہیکلز پر سیلز ٹیکس 1% سے بڑھا کر 18% کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مذاکرات میں IMF کے لیے آئندہ مالی سال 15,264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ٹیکس آڈٹ سے 95 ارب روپے اضافی آمدن حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ چینی سیمنٹ، تمباکو اور کھاد سیکٹر سے مزید 50 ارب روپے ریکوری کا تخمینہ ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں 370 ارب کے ٹیکس اقدامات اور 230 ارب روپے نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ صوبوں نے بھی 430 ارب کے ٹیکس اقدامات اور نئے ٹیکس لگانے کا وعدہ کیا۔ IMF نے صوبوں سے وفاق کو تقریباً 2000 ارب روپے سرپلس دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ بجٹ کی تیاری سے متعلق حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں پیش رفت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ میں ترمیم کے بجائے متبادل تجاویز دے دی ہیں۔ پیپلز پارٹی دفاعی بجٹ، کسٹمز ڈیوٹی اور فنڈز تقسیم کے طریقہ کار میں تبدیلی پر تیار ہے۔
پیپلز پارٹی نے تعلیم اور صحت شعبے وفاق کے ماتحت لانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے حوالے کیے گئے تھے۔ BISP صوبوں کے حوالے کرنے کے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ تعلیم، صحت، BISP صوبوں کے حوالے کیے بغیر فنڈز کی تقسیم تبدیل کرنے پر مشاورت کی گئی۔ حکومت پیپلز پارٹی کی ترقیاتی فنڈ سے متعلق تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنانے پر تیار ہے۔ 28ویں ترمیم پر ابھی مشاورت شروع نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بلدیاتی حکومت کو بااختیار بنانا ہمارا مطالبہ ہے۔ سندھ کا بلدیاتی نظام عدالت اور آئین کی توہین ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو 22,000 ارب ملے، لیکن کراچی میں 12 ارب بھی لگے دکھائی نہیں دیتے۔ بلدیاتی نظام سندھ میں ہے، یہ آئین اور عدالت کی بھی توہین ہے۔ 140A کو آئین کا مکمل حصہ بنا 90% سیاسی جماعتیں مکمل طور پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ کو لگتا ہے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے جیسا ہے۔ اس پہ کوئی مشاورت شروع نہیں ہوئی ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی، فوری طور پہ تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ گفتگو شروع ہو۔ گلیاں بنانا، پانی گھر تک پہنچانا میئر کا کام ہے، یہ MNAs کا یا وزیر اعظم کا کام نہیں۔ سندھ حکومت کو 22,000 ارب ملے 15 سال میں، کم سے کم 12,000 ارب کراچی کے ہیں، تو کیا کہیں آپ کو 12 ارب بھی لگے ہوئے دیکھیں آپ نے؟ کراچی کو لوٹ کا مال نہ سمجھا جائے۔ 28ویں ترمیم سے متعلق وفاقی حکومت نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں آئینی ترمیم کا کوئی بھی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، مسودہ آیا تو اپنے نظریاتی موقف کے تناظر میں فیصلے کریں گے۔ کل شاہراہ بھٹو عام ٹریفک کے لیے کھولنے کی خوشخبری بھی سنائی، کہا 23 مئی کو حیدرآباد میں خواتین کو مفت پنک سکوٹیز دی جائیں گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، انتہائی مطلوب دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دہشت گردوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ خوارج سرغنہ عمر عرف جان میر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ہلاک فتنہ خوارج کا سرغنہ فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ خوارج نے سپنوام میں بوبالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر اور بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ لیگی MP ثاقب چدھڑ پر ہراسگی کا الزام، اداکارہ مومنہ اقبال نے ہراساں کرنے کے ثبوت اور معلومات تفتیشی افسران کے سامنے پیش کر دیے۔ تفتیشی حکام کی جانب سے ثبوتوں سے متعلق مومنہ اقبال کو سوال جواب جاری کیے گئے۔ مومنہ اقبال نے میڈیا کا سامنا نہ کرنے کے لیے NCCI دفتر کا عقبی راستہ اختیار کیا۔ لیگی MP ثاقب چدھڑ بھی وکیل کے ساتھ پیش ہوئے۔ وکیل نے کہا یہ فورم ہراسگی کا نہیں، الزامات سن کر اور ثبوت دیکھ کر حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مٹیریل اپلوڈ کرنے کا NCCI سے نوٹس آیا ہے۔ پہلے NCCI کے جو اپلیکیشن NCCI کے پاس آئی ہے اس میں ثاقب چدھڑ صاحب کے خلاف لگے الزامات کی نوعیت اور تفصیلات کے بارے میں پہلے ہم آگاہی لے لیں۔ پروبیبلی جو ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ جو ہے اس کا ایلیگیشن لگا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہراسمنٹ کے ایلیگیشن کا یہ فورم نہیں ہے NCCI، اور دوسرا جو آبجیکشنیبل مٹیریل کوئی ثاقب چدھڑ کی پروفائلز جو ہیں، چاہے وہ فیس بک پہ ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام پہ ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ہیں یا وہ ٹویٹر پہ ہیں، ان میں سے جو آبجیکشنیبل مٹیریل اگر کبھی کوئی اپلوڈ ہوا ہے تو اس کی تفصیلات ہم دیکھ لیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا۔ درخشاں اور گارڈن پولیس نے پنکی کے قریبی ساتھی سمیر کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو 2 مقدمات میں ملزم کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دیتے ہوئے سینٹرل جیل جا کر سمیر سے تفتیش کا حکم دے دیا۔ پولیس کے مطابق سمیر جون 2021 میں درج چرس برآمدگی کیس میں گرفتار ہوا اور جیل میں ہے۔ جسمانی ریمانڈ پر ملزمہ پنکی نے منشیات سپلائی کرنے والے رائڈرز کے نام بتائے، ان میں سمیر بھی شامل ہے۔ ملزم موٹر سائیکل پر منشیات سپلائی کرتا تھا، رقم بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرتا تھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پسماندہ اور دور دراز کے اضلاع میں صحت عامہ کی سہولتیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب سے وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت پنجاب کے اسپتالوں میں عوام کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ صوبائی وزراء نے گورنر کو صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ مظفر آباد میں حریت رہنما میر وائز محمد فاروق عبدالغنی لون اور شہدائے حول کی یاد میں
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस YPN की जानिब से 2 मील चौक से UN दफ्तर तक रैली निकाली गई। रैली के शरका ने UN नुमाइंदों को याददाश्त पेश की, मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने रैली से खिताब में कहा, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियां तहरीके आज़ादी कश्मीर का रोशन बाब हैं। कश्मीरी रहनुमाओं की शहादत और सानहा अलमनाक वाकयात हैं। रैली में तलबा, वकला, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका ने शहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। हुर्रियत रहनुमाओं ने मकबूजा वादी में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने और कश्मीरियों का हक खुद इरादियत देने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। ईद कुर्बां की आमद शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। रावलपिंडी और वजीराबाद की मंडी में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, लेकिन बेशतर शहरी कीमत ज्यादा होने पर कानों को हाथ लगा रहे हैं। रावलपिंडी की सूरत हाल क्या है, ये हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक बताएंगे, जबकि वजीराबाद की मंडी की सूरत हाल राशिद चौधरी से जानते हैं। इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां जहाँ लगी हुई हैं तो वहाँ भाव ताव भी बड़ी तेजी से शुरू हुआ। शहरी आ रहे हैं, भाव ताव कर रहे हैं, कुछ रेट बहुत ऊपर ज्यादा है और कुछ ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि इन मंडियों में जानवरों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज्यादा है। रेट इस दफा मुझे लगता है पिछले साल से बेहतर मांग रहे हैं, क्योंकि महंगाई जितनी हुई है इस साल उस हिसाब से ठीक मांग रहे हैं। जानवर ज्यादा हो गया, खरीदार कम है, उस वजह से रेट इन लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो गिराया है। ये नौजवान हैं, इन्होंने खरीदारी करनी है तो इनका कहना है कि जानवर बहुत ज्यादा है लेकिन रेट गिरा है, मुनासिब है महंगाई के हिसाब से। और वजीराबाद की मवेशी मंडी में इस वक्त मंडी जो है अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। निहायत ही खूबसूरत किस्म के जानवर जो है यहाँ पर वजीराबाद की मंडी में आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। हमने तो एक दो से पूछा है, वो 3 लाख की चीज है, वो 10 लाख मांग रहे हैं। तो मंडी जानवर लेने आए थे, लेकिन ये तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। 2.5-3 लाख का जानवर है, उसका 7-8 मांग रहे हैं, 10 लाख मांग रहे हैं। जैसा कि आपने जो यहाँ पे नौजवान जो है वो ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने आए हैं, उनकी भी बातें सुनी कि मंडी के रेट इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं। 2.5 से 3 लाख वाला जानवर जो है वो इस वक्त 7 से 8 लाख रुपया उसका व्यापारी जो है वो रेट मांग रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इनको जानवर मिले। वादी नारान में जी लुलुसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई, मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। वादी चित्राल में भी बादल बरसे, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। गिलगित, चिल्लास और मजाफाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कोराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। शदीद गर्मी में अमराज कल्ब के केसेस बढ़ने का खदशा, तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया, दिल के मरीज मौसम गर्मा में ज्यादा एहतियात करें। तहकीक के मुताबिक जब मौसम गर्म होता है तो हमारे दिलों को, जिस्म को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। ये अमल दबाव बढ़ाता है जो खास तौर पर दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।